السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین اور غزہ پٹی سے بہت ہی دردناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ ادھر لبنان سے بھی ایک بہت ہی بری خبر سامنے آئی ہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے اور کل سے کنٹینیو غزہ پٹی کے علاقے میں اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ خان یونس میں، الشجاعیہ میں، الزیتون محلے میں اسرائیلی آرمی نے دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا ہے اور وہاں کنٹینیو پناہ گزینوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مہاجرین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور تقریباً 50 سے زیادہ فلسطینیوں کی اسرائیل کے تازہ حملے میں شہادت ہو چکی۔ ادھر اسرائیلی آرمی کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے حماس کے لڑاکوں کو مارا ہے، حماس کی جو عسکری ونگ ہے القسام بریگیڈ، اس کے فائٹرز کو ہلاک کیا ہے۔ رفح میں یہ لوگ ایک سرنگ میں چھپے ہوئے تھے اور جب تک حماس کا نام و نشان نہیں مٹ جاتا اس وقت تک اسرائیلی آرمی غزہ پٹی سے پیچھے نہیں ہٹنے والی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے وضاحت کی گئی کہ اس نے 6 القسام بریگیڈ کے لڑاکوں کو ہلاک کر دیا ہے اور 5 کو گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف حماس نے اسرائیل کے اس دعویٰ کو سراسر غلط قرار دیا۔ حماس کی طرف سے صاف کہا گیا کہ کیمپوں میں رہنے والے عام فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اسرائیل نے، اور یہ دہشت گردی ہے۔ جو معاہدہ ہوا تھا، جو جنگ بندی کی قرارداد ہوئی تھی، سامنے لائی گئی تھی، اس کی سیدھی خلاف ورزی ہے۔ در اسرائیل نے لبنان میں بھی ایک آپریشن کو انجام دینے کا اعلان کیا ہے اور حماس نے بھی اس کو دہشت گردی سے تعبیر کیا ہے۔ دراصل اسرائیل نے لبنان میں کل فلسطینیوں کے ایک پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں 13 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ جس مہاجر کیمپ پر اس نے لبنان میں حملہ کیا وہاں حماس کے لڑاکے موجود تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہاں حماس کے ٹیررسٹ اور دہشت گرد موجود تھے اور ان 13 دہشت گردوں کو ہم نے ہلاک کیا، لیکن اسرائیل کے اس دعویٰ کے فوراً بعد حماس نے اپنا بیان جاری کیا۔ جن لوگوں کو اسرائیل نے ہلاک کیا فلسطینی کیمپ میں، ان کی تصویریں بھی حماس نے جاری کی اور کہا یہ جن 13 لوگوں کو مہاجر کیمپ میں لبنان میں اسرائیل نے مارا ہے، ہلاک کیا ہے، یہ 13 معصوم بچے ہیں، یہ نابالغ بچے ہیں، اور کیا یہ 13 بچے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ پوری دنیا سے حماس نے یہ سوال کیا ہے۔ اب اسرائیل نے دوبارہ حملہ شروع کر دیا۔ 10 اکتوبر کو سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا اور ابھی 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اس دوران 200 مرتبہ اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کیا اور ایک مرتبہ پھر 21 نومبر کو اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کیا۔ دوسرے دن یعنی آج 22 نومبر کو بھی اسرائیل کا حملہ جاری ہے اور یہ حملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر اسرائیل نے امریکہ سے کہا کہ امریکہ جلد از جلد پوری کوشش کرے حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے، حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے اور کہیں بھی حماس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر حماس کا یہ کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں جو نئی حکومت قائم ہوگی تو اس حکومت کا پورا کنٹرول فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، باہر کا گروپ یہاں حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی تک انٹرنیشنل فورس کی تشکیل عمل میں نہیں آ سکی جس کی ذمہ داری ہے غزہ پٹی کا کنٹرول سنبھالنا، اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے باہر نکالنا اور حماس سے بھی ہتھیار کو چھیننا، حماس کو غیر مسلح کرنا۔ ابھی تک کوئی بھی بین الاقوامی فورس کی تشکیل عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ ترکی نے اپنی فوج کو غزہ پٹی میں بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ ترکی نے یہ بھی کہا تھا وہ بین الاقوامی فورس کا حصہ بنے گا، لیکن اسرائیل نے سیدھے انکار کر دیا۔ اسرائیل نے کہا ترکی کی آرمی کو وہ غزہ پٹی میں آنے نہیں دے گا۔ اسرائیل کا کہنا تھا اگر ترکی کی آرمی غزہ پٹی میں آ جاتی ہے تو پھر جو ہمارا ایجنڈا اور ہدف ہے غزہ پٹی پر کنٹرول باقی رکھنے کا، ہمیں اپنے اس ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ ادھر اسرائیل نے امریکہ کو یہ بھی کہا کہ اب امریکہ جلد از جلد اپنا رول نبھائے اور اسرائیل کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جائے، ورنہ اسرائیلی آرمی خود حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گی، حماس کے ساتھ جنگ لڑے گی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں یہ بات شامل تھی کہ اسرائیلی آرمی آدھے غزہ پٹی کو خالی کر دے گی، یلو لائن کے قریب آ جائے گی، حماس کی طرف سے تمام ہوسٹیج کو رہا کر دیا جائے گا، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اور روزانہ 1000 سے زیادہ ٹرکوں کو غزہ پٹی میں داخل ہونے دیا جائے گا، اور جو رفح کراسنگ بارڈر ہے اسے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا، وہ اوپن ہو جائے گا اور وہاں سے امدادی سامان
غزہ پٹی میں آنا شروع ہو جائے گا، لیکن اسرائیل نے سیز فائر کے پہلے مرحلے کے تمام نکات پر عمل نہیں کیا۔ دوسرے مرحلے میں یہ بات شامل تھی کہ اسرائیلی آرمی مکمل طور پر غزہ پٹی سے نکل جائے گی، رفح پر بھی اسرائیلی آرمی کا کنٹرول نہیں رہے گا، حماس کا بھی غزہ پٹی پر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوگا، بین الاقوامی فورس غزہ پٹی کا سیکورٹی کنٹرول سنبھالے گی اور ایک انٹرنیشنل انتظامیہ تشکیل دی جائے گی جو انٹرنیشنل انتظامیہ غزہ پٹی میں حکومت ہوگی۔ حماس نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حماس نے کہا تھا انٹرنیشنل فورس یقیناً غزہ پٹی میں آ جائے، وہ یہاں کا سیکورٹی کنٹرول سنبھال لے، لیکن اگر انٹرنیشنل انتظامیہ غزہ پٹی کی حکومت کرتی ہے اور اس میں فلسطینیوں کا کوئی رول نہیں ہوتا تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پچھلے دنوں سلامتی کونسل میں بھی امریکی صدر کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی، اس کو منظوری بھی مل گئی، لیکن حماس نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس قرارداد میں فلسطینیوں کا کوئی رول نہیں ہے، فلسطینیوں کی حکومت ہوگی، فلسطین پر فلسطینی راج کریں گے، اس کو بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیا گیا، بلکہ باہر کے ممالک فلسطینیوں پر حکومت کریں گے۔ اس سے حماس کو لگا کہ اسرائیل کو اور بڑھاوا ملے گا اور حماس نے سیدھے انکار کر دیا ہے۔ اب دوبارہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لڑائی یہیں پر رکتی ہے یا آگے جاری رکھتی ہے۔ فلسطین پر ہماری اپڈیٹ لگاتار آپ کو ملتی رہے گی، یہ بھی ہمارا ہی چینل ہے پبلک فیس، تو پلیز اسے آپ سبسکرائب کر لیجئے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔